5 منگول خان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 5، احمد تکودار۔ احمد تکودار ایلخانی منگولوں کے وہ پہلے خان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایلخانی منگول سلطنت کا بانی چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد حکومت اس کے بیٹے اباکا خان کو ملی اور اس کی موت کے بعد حکومت اس کے بھائی تکودار اغلن کو ملی، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام تکودار اغلن سے تبدیل کر کے احمد تکودار رکھا۔ تکودار پہلے عیسائی تھے، لیکن مسلمان وزیر اعظم شمس الدین جوینی کی کوششوں سے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد اباکے خان کے بیٹے ارغون خان نے تاتاری امراء کے ساتھ مل کر احمد تکودار کے خلاف بغاوت کر دی تھی، لیکن احمد تکودار نے یہ بغاوت دبا دی اور ارغون خان کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد تاتاری امراء نے پھر بغاوت کر دی اور ارغون خان کو قید سے نکال کر خان بنا دیا، جس کے بعد ارغون خان نے احمد تکودار کو شہید کر دیا۔ نمبر 4، تختامش۔ تختامش بلو ہوڈ سلطنت کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے جس کا تعلق چنگیز خان کے پوتے توغا تیمور کی نسل سے تھا۔ تختامش کا سیاسی تعارف 1376 عیسوی میں ہوتا ہے، جب وہ امیر تیمور کی حمایت کے ساتھ 1378 عیسوی میں زبردستی وائٹ ہارس سلطنت کے تخت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ تختامش بھی ایک مسلمان منگول حکمران تھے۔ 1380 عیسوی میں تختامش دریائے والگا کو پار کرتے ہوئے انہوں نے بلو ہارس سلطنت پر حملہ کیا اور یہاں فتح کے بعد انہوں نے دریائے کالکا کے کنارے بلو ہارڈ کے مسلمان خان مامائی کو شکست دی، جس کے بعد گولڈن ہارڈ سلطنت کا تخت ان کے قبضے میں آ گیا۔ 1382 عیسوی میں تختامش نے روس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور صرف 6 سال کے عرصے میں تختامش نے گولڈن ہارڈ سلطنت کی سرحدوں کو کریمیا سے جھیل بلخاش تک متحد کر دیا۔ ماسکو میں داخل ہونے کے صرف 3 دنوں کے بعد اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور ماسکو کی تباہی کے بعد 1382 عیسوی کے اختتام پر روس کے حکمران دمیتری نے اقتدار تختامش کے حوالے کر دیا۔ روس سے جنگ ختم ہونے کے بعد تختامش نے امیر تیمور سے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جب 1387 عیسوی میں تختامش نے تیموری سلطنت کے دارالحکومت ماوراؤن نہر پر حملہ کیا، اس وقت امیر تیمور وہاں موجود نہیں تھا۔ اس حملے میں شدید برفباری کی وجہ سے تختامش کو واپس جانا پڑا۔ امیر تیمور نے اس حملے کا بدلہ 1395 عیسوی میں گولڈن ہارڈ سلطنت پر حملہ کر کے کیا۔ امیر تیمور نے تختامش کو دریائے تیرک کے کنارے ایک زبردست شکست دی اور تیمور نے ازف، استراخان اور گولڈن ہارڈ سلطنت کے کیپٹل سرائے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور یوں تختامش کے ہاتھوں سے حکومت جاتی رہی اور بالآخر تختامش کی موت 1406 عیسوی میں سائبیریا میں ہوئی۔ نمبر 3، مامائی خان۔ مامائی خان گولڈن ہارڈ سلطنت کے ایک مسلمان منگول جرنیل تھے۔ مامائی کبھی گولڈن ہارڈ سلطنت کے خان تو نہ بنے، لیکن اپنی فوجی طاقت کے لحاظ سے ان کی مرضی سے ہی نیا خان بنایا جاتا تھا۔ مامائی خان کو بیردی بیگ نے 1350 عیسوی کے آس پاس کریمیا کا گورنر بنایا تھا۔ بیردی بیگ کی موت کے بعد مامائی خان نے تخت پر قبضہ تو نہ کیا، لیکن اس کی موت کے بعد مامائی خان ایک طاقتور فوجی شخصیت بن چکے تھے۔ ان کا سیاسی اثر و رسوخ اس حد تک تھا کہ روسی بادشاہ خراج کی رقم گولڈن ہارڈ سلطنت کے خان کے بجائے انہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن 1374 عیسوی میں جب مامائی خان اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے والگا کی تجارت کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچا تو اس کی غیر موجودگی میں روسی بادشاہ دمیتری نے گولڈن ہارڈ سلطنت پر حملہ کر کے بلغار تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اسی دوران ایک اور چنگیزی شہزادہ تختامش امیر تیمور کی مدد سے طاقت پکڑ رہا تھا۔ مامائی خان نے روسی بادشاہ کو سبق سکھانے کے لیے اپنا ایک لشکر روس روانہ کیا، لیکن اس لشکر کو 1378 عیسوی میں دریائے وازا کے کنارے شکست ہوئی۔ اس دوران تختامش نے سرائے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مامائی خان نے تختامش سے جنگ سے پہلے اپنی فوجوں کے ساتھ 1380 عیسوی میں روس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی فوجوں کے ساتھ انہوں نے پیش قدمی کی۔ اگست 1380 عیسوی میں کولیکوو کی جنگ ہوئی، جس میں منگول جرنیل مامائی خان کو شکست ہوئی۔ جنگ کی ابتدا منگول لشکر کے حق میں تھی، لیکن ابتدائی فتوحات کے بعد روسی بادشاہ دمیتری نے یہاں ایک چال چلی جس کے نتیجے میں منگولوں کے قدم اکھڑ گئے
اور منگول جنرل ممائی خان کو شکست ہوئی۔ اس سے اگلے سال ممائی خان نے ایک نئی فوج تیار کی اور دریائے کالکا کے کنارے ممائی خان اور توختامش کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں ممائی خان کو شکست ہوئی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ نمبر 2، نوغائی خان۔ نوغائی خان گولڈن ہورس سلطنت کے ایک مشہور جرنیل تھے۔ نوغائی خان نے باتو خان کی موت کے بعد اپنے چچا برکے خان کی طرح اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے 1240 عیسوی میں اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جنگوں کا آغاز شروع کر دیا جو کہ بغداد پر حملے کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں۔ نوغائی خان نے قفقاز کے پہاڑی سلسلے میں الخانی فوجوں کو شکست دی، لیکن بعد میں پسپائی اختیار کرتے ہوئے گولڈن ہارس سلطنت کی فوجیں میدان سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ لیکن یہ برکے خان کی ایک چال تھی، کیونکہ تاکو میں جب الخانی فوجیں برکے خان کی سرحد میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دریائے تحریک کے کنارے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، جس کے بعد نوغائی خان اور برکے خان کی اصل فوجیں نمودار ہوئیں اور انہوں نے الخانی منگولوں کا آدھے سے زیادہ لشکر ختم کر ڈالا۔ برکے خان کی وفات کے بعد نوغائی خان اپنی فوجوں کے ساتھ مشرق میں دریائے ڈینیوب کی طرف چلے گئے، جہاں انہوں نے بلغاریہ، ہنگری اور روسی سلطنتوں کو اپنا باج گزار بنایا اور ان سے ٹیکس وصول کرتے رہے۔ 1241 عیسوی میں نوغائی خان نے ہنگری پر حملہ کیا۔ ہنگری پر کامیاب حملوں کے بعد نوغائی خان نے 1287 عیسوی میں پولینڈ پر حملہ کیا، لیکن جہاں نوغائی خان کو پولینڈ کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد نوغائی خان واپس اپنی سلطنت میں چلے آئے۔ 1297 عیسوی میں نوغائی خان کا مقابلہ گولڈن ہورس سلطنت کے خان توختہ سے ہوا، جس میں نوغائی خان کو شکست ہوئی اور گرفتاری کے دوران نوغائی خان کی موت ہو گئی۔ نمبر 1، برکے خان۔ برکے خان اس لحاظ سے سب مسلمان منگولوں پر سبقت لے جاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے چنگیزی شہزادے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ برکے خان چنگیز خان کا پوتا تھا جو کہ باتو خان کی موت کے بعد گولڈن ہورس سلطنت کا خان بنا تھا۔ برکے خان کے مسلمان ہونے کے بعد اسلامی دنیا میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ پڑی، کیونکہ منگولوں کے حملوں سے اسلامی دنیا بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ برکے خان نے خان بننے کے بعد مملوکوں کے ساتھ اتحاد کر کے ہلاکو خان کی سلطنت پر حملہ کر دیا تھا۔ جب برکے خان نے 1262 عیسوی میں قفقاز کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے الخانی فوجوں پر حملہ کیا تو اس وقت ہلاکو خان شام و مصر پر حملوں کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خزر کی طرف فوجیں روانہ کرنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تحریک عبور کر کے برکے کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کر دیا، مگر برکے کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملوں میں ہلاکو خان کا لشکر دھرم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تحریک تک آ پہنچا۔ اس وقت موسم سرما عروج پہ تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی ایک بڑی تعداد اس دریا میں ڈوب کر ماری گئی۔ خود ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی الخانی اور برکے خان کی زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برکے خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کر لیا۔ سمرقند، بخارا کے مسلمان جوگ در جوگ اس کی فوج میں شامل ہونے لگے، لیکن مسلمانوں کی کمر تب ٹوٹی جب 1267 عیسوی میں برکے خان کی وفات ہو گئی۔ دوستو، یہ تھے وہ مشہور 5 منگول خان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔